الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خدا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سونے دی بے حد محفوظ سنا اللہ کرے دین دے بے شمار درسلام کے بعد قبل صلی اللہ علیہ وسلم آئیے در سے تصدیق کا موضوع اولیاء اللہ اور ان اللہ والے جکر اللہ والے حضرت شیخ ابو علی محمد بن عبد الوہاب سقفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ بنے اور بہت بڑے عالم سے گئے، اپنے زمانے کے امام سے گئے اور آپ کے زمانے کے لوگوں کو شیخ آپ کا بہت احترام کرتے تھے۔ پھر ایسا وقت آیا کہ آپ دے ہوتے پھر میں تصوف کا حلقہ ہو گیا، آپ عبادت اور ریاض و مجاہدہ کے پاسے مراقبات کے پاسے مشغول ہو گئے۔ آپ کے پڑوس کے ایک کبوتر باز رہتا ہے، انہیں ایک دفعہ کبوتر اپنا اڑاؤ واسطے کینکری ماری اور کینکری آ کے آپ کی پیشانی اتنے لگی کہ آپ کا چہرہ لوگ آنا ہو گیا۔ مرید بڑے غصے میں چاہے کہ انہوں پڑھ کے اسی کوتوال کو لے کے جائیے، آپ کا وقت کو لا کے اس رات ہوتی جائے۔ آپ نے کہا کچھ نہ آکھے بلکہ اسے درخت اور ٹاڑی لمبی توڑ کے وہ دے دے سے آ کے دار نصیحت کرو بھی جب کبوتر اڑانا ہوگی ٹاڑی نہ اڑائے گا۔ آپ ماندے میں ایک بار دیکھا کہ جنازہ لے کے جا رہے ہیں، لیکن جنازے تین پاگے مرد نے ایک پاگے نہ عورت ایک پاسے ایک عورت نے چکیا ہوا اور جنازہ قبرستان میں جا رہے ہیں۔ آپ ماندے میں نال ہو گیا، نال ہو کے عورت والے پاسے جا کے میں بھی لگ گیا، عورت کو ہٹاتا ہوتا اور حتیٰ کہ جنازہ قبرستان لے گئے۔ تو میں اتنے جا کے پوچھا عورت کو بھی کی گل تھوڑے محلے جو کوئی گل ہو ہے نہیں سی چوکا؟ کہنے لگی اصل گل یہ ہے مرد تو ہے سکے لیکن جنازہ خسرے کا لوگ اکار کی وجہ جنازے میں نہیں آئے۔ آپ مانے میں واقعہ سنیا بڑا رحم آیا ان لوگوں پہ، میں انہوں نے کچھ رقم بھی دیتی گندم دیتی۔ رات خواب سے میں دیکھا وہی خسرا بڑا قیمتی لباس پایا اور بڑا خوش باش اور جنے جو ٹہل رہے ہیں۔ میں نے کہنے لگا کہ میں وہی خسرا ہے اور مخلوق دی حقارت کرن دی وجہ نال ہی اللہ سونے نے مینوں بخشتا۔ حضرت ابو علی محمد بن عبد الوہاب سقفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ کسی مرشد کامل کو ہدایت کے مطابق ریاضت نفس نہ کرے، یعنی جب تک درویش کوئی طالب مولا کسی مرشد کامل کی ہدایت کے مطابق ریاضت نفس نہ کرے، کیونکہ ادب سیکھن تو والیاں نوں پہلے خدمت اور صحبت کے فوائد تو آگاہ کیتا جاتا ہے۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مکمل علم و دسترت علوم دے اتنے دسترت حاصل کر لے لیکن اولیاء کی صحبت حاصل نہ ہوئے، پھر بھی اس وقت تک انہوں اولیاء اللہ رتبہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کسی مرشد کامل کی ہدایت کے مطابق ریاضت و مجاہدہ نفس نہ کرے، کیونکہ ادب سیکھن والوں نے پہلے خدمت و صحبت کے فوائد تو آگاہ کیتا جاتا ہے۔ آپ جڑا خود ہی راستی تو آگاہ نہیں ہے اس تو راستی کی امید رکھنا بے سود ہے، اور ادب ہی تو ناواقف جڑا ہوئے اس تو ادب طلب کرنا بے معنی ہے۔ جڑا شخص صحبت رہن کے باوجود مرشد ادب نہیں کرتا وہ مرشد کے فضل و برکات تو محروم رہتا ہے۔ آپ فرماندے جس شخص کے اعمال و افعال کی درستگی اور اتباع سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ فرماندے جڑا شخص اعمال و افعال کی درستگی اور اتباع سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طالب ہوئے وہ واسطے باطنی خلوص کا حصول بہت ضروری ہے۔ آپ فرماتے مردان حق کے واسطے چار گلاں بہت ضروری ہیں۔ اول قول دے وچ صداقت، دوسرا مودت دے وچ صداقت،
تیسرا امانت وچ صداقت تے چوتھا عمل وچ صداقت. آپ فرماندے علم حیات قلب ہے، یعنی قرآن و سنت کا علم جڑا قلب کو زندہ کرنے والا ہے. آپ فرماندے علم حیات قلب ہے کیونکہ یہ جہالت کی تاریکیاں تو دور رکھتا ہے، اور علم آخدا نور ہے اس لیے کہ تاریکیاں دے وچ منور رہتا ہے. آپ فرماندے کہ دنیا دے وچ مشغولیت تباہی ہے اور دنیا تو منہ پھیر لینا حسرت ہے. آپ فرماندے کہ دین نو دنیا دے معاوضے فروخت نہ کرو. یا فرماندے کہ کدا دور بھی آنے والا ہے جب منافقہ کی صحبت مومنین جڑے مسرور ہون گے. میرا خیال ہے شاید وہی دور ہوگا. اب جو کچھ لگے تو ہو رہے ہیں دیکھ رہے ہیں. حضرت شیخ ابو علی کی تعلیمات اور ایسی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ کہ سامنے کوئی کہ قلب نماز و عمل صاف کر کے سچے علماء بشار دشروں میں جنازہ ہوئی ہے. زندہ نفس متعدل متقی ہے بہت شکر ہے انہیں سو کچھ انہیں کوئی نہ سی فیض حاصل کریے قرآن سنت فقہ ثبوت علم حاصل کریے ضرور کے مطابق عمل کریے اپنے کوئی غلط اس میں اعظم کا ذکر قلب بھی حاصل کریے کہ اپنے پیر و مرشد کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے دل دے وچ البتہ چمڑے کی بوٹی لوائیے یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل سے نکاح کروائیے ڈاؤن لوڈ کروائیے انہوں ایکسٹیمپ کر دیے انسٹال کر دیے تاکہ نور توحید نور ایمان نور امر قرآن و سنت نور قرآن قلبی ذکر و حضور نور عرفان الہی نور عشق الہی نور قرب الہی نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے ذات بہادر نے ہر لہر چلاج کرتا ہے اندر ہر ظلماتی لہر پھیل جائے کیونکہ ہر لہر دی اپنی فریکوینسی ہے. ظلماتی لہریں انسان کو ماس و عمل پسند ہے انہوں اندروں جلانا ضروری ہے نور نالی جڑ لگیا اگر انسان کے اندر پرانی ہوگا دل کا آئینہ صاف ہوئے گا کیونکہ دل اللہ سمجھ جڑ ہوگا دل دے اللہ پاک دے پاک اس میں دلاتی ہے دوبارہ دل یاد کر سکتا ویسے دل سے اللہ سمجھ دار ہوگا ہمارے شہر کی نماز سے مندر میں رب کو اپنے حضور بابو نے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ مدی پر میں جنگل میں نظام کے لیے آدھر کرو کہ رب ساتھ وقت نہیں پر دیکھنے والی آتا نہیں تو پہلا سمجھ افغان دیتی ہیں آنکھانا روحی آنکھانا ذاری آنکھانا لسان افغان نہیں جب تک اسی ٹائم اس پیش قصے سے اگر ماضی حال و مستقبل تو نہیں نکلا کہ ذاری حواس معطل نہیں کرا کہ باطنی حواس بیدار نہیں ہوگا اندر نورانی رہے گا روح باطن سے پرواز نہیں کرے گی روحانی سپر کام بڑھے گی نہیں بڑھے گی اور روحانی براج حاصل نہیں کرے گی. اندر نورانی ہوئے گا تو روح باطن سے پرواز کر دیا میں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حاضر شرف حاصل کرے گی جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد حضوری خدا جل شان پہنچ گئی دیدار مولا کی نعمت حاصل کرے دیدار انسان کی زندگی کا مقصد اس واسطے رب نے قرآن کی فرمایا جو تیرنے ہاتھوں کے بھی ہمیں ہوں گے سورہ پوری مجموعی ہے رب نے فرمایا اسی لیے اللہ سبحانہ دیدار کی تمنا رکھ دے اور اللہ سبحانہ دیدار ضرور کرے اللہ سبحانہ آخر سے دیدار کرے گا دنیا جو بھی کرا سکتا اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے اللہ کو نشان کرے گا. اللہ کی بارگاہ تک رسائی ذاتی فطرت ایسے واسطے اللہ سبحانہ خود قرآن میں فرمایا لا رب کا منتہا ہے انسان تیری منزل تیرا رب ہے. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عجب نہیں کہ خدا تک میری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا جو کچھ بھی کائنات جیسا بندہ پاک بے اسماء و صفات اور حقیقت محمدی علیہ الوالات میں اکسی ضرورات ہیں. جدید سائنس نے جدید میٹا فزکس نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ کائنات کی ہر چیز ہر ایٹم کی غیر مرین کی طرح دنیا نے ایک کسی شہد عکس ہے. رب سنے قرآن کی دسیا اللہ خود سماوات اللہ خدا زمین و آسمانہ کا نور ہے نوبر بھی آخر بھی ہزار بھی باطن بھی جو کچھ بھی کائنات کے اندر ہے سب اللہ پاک ہے. صفاتی سماعت ہے اکسی ضرورات ہے جن و لوائی باطل وجود باطل شعور تجگی سب کرتے ہیں. بنا لفظوں میں ایک ہی مقصد ہے صرف لفظی نظر ہے تو ہما اوستا ہے ہما اوستا
ایک ہی چیز کو سمجھاؤ واسطے کرو وقت الشہود کا فلسفہ اس واسطے سامنے آیا کہ وقت الوجود چینی ہے کئی لوگ پیدا ہو گئے جنہاں شیطانی اپنا بولی روحانیت اسلامی روحانیت بنا کے لوگ آپ پیش کرتے ہیں لوگوں نے گمراہ کتاب بھی گمراہ اس واسطے وقت الشہود کا فلسفہ کیا کیونکہ وقت الوجود تو سب کچھ ہو ہی ہے کیا جاتا ہے لیکن وقت الشہود چاہتا ہے سب کچھ وہ ہی ہے سب کچھ اسے چاہیے جو کچھ بھی اللہ پاک دے ساتھی ہر بار آپ اکثر دنواد اللہ سوڑی بار بار جلدی کہہ رہا ہے یہ دعا ہے کہ بردن اصلا بڑے حکیم کو تقصیر بارے کمزور کامل بازی مسکین انسان اپنے پیڑے حکیم صلی اللہ علیہ وسلم رب سوڑی پاک ذات کا صدقہ سب یا خدا بنا ہوتی ہے نقشہ معاف کر توبہ کا نصول توفیق عطا فرما اپنی دیکھیں دلے میں کوئی یاد عطا فرما نفس شیطان دنیا میں گزاریاں شرط کو بچا اللہ نبی وارث عطا بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ